بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس قوم تک پہنچایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم اس قدر بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے ان تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ صرف بنی اسرائیل میں چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ پیارے دوستو، اس بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا بدبخت بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہا۔ اس ملعون کا نام فرعون تھا۔ فرعون اس قدر اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کے طور پر آج تک باقی رکھا ہے۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور چاہا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، لیکن بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرعون کا یہ حکم نہ مانا اور فرعون کو خدا نہ مانا۔ اس وقت کوئی بھی شخص اس بات کی جب یہ جرأت کرتا تو فرعون اس کو اس کے خاندان کے سمیت قتل کروا دیتا۔ اس طرح فرعون نے مصر میں بے تحاشا لوگوں کا قتل کیا، جس میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ پر جان قربان کرنے والوں میں دو خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو کچھ اس طرح اللہ کی راہ میں قربان کیا کہ آج بھی ہر مسلمان ان کے ایمان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ان دو خواتین میں سے ایک کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور دوسری کا نام حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ روایات میں فرعون کی جس بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ فرعون نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کی خدمت کے لیے ہر وقت کنیزیں موجود رہتی۔ فرعون کی کیونکہ اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے فرعون اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور اپنی بادشاہت میں اگر وہ کسی کا عمل دخل برداشت کرتا تو وہ صرف اپنی بیٹی کا برداشت کرتا تھا۔ اور فرعون کی ایک خاص باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، جس کو فرعون نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان چند لوگوں میں سے تھیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے منع کیا۔ حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک ایسے مقام میں سے گزرا جہاں سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی باندی حضرت مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ حضرت مشاطہ جو کہ فرعون کی بیٹی کی خدمت پر معمول تھی، ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو ان کے ہاتھوں سے وہ کنگھی گر گئی، تو حضرت مشاطہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ، جسے فرعون کی بیٹی نے سن لیا اور وہ حضرت مشاطہ سے کہنے لگی کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا اور تیرے باپ کا خدا ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا میں یہ بات اپنے باپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو حضرت مشاطہ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد فرعون کی بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو فرعون نے حضرت مشاطہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھنے لگا کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ تو حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا اور اس پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر فرعون نے حضرت مشاطہ سے پوچھا کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہو؟
تو حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور وہ ہماری رہبری کے لیے چنے گئے ہیں۔ فرعون حضرت مشاطہ کی یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ مشاطہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کیا گیا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو فرعون نے کہا، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کڑھائی میں ڈال دو۔ فرعون نے یہ بھرے مجمع میں حکم دیا تاکہ تمام لوگ فرعون کے ڈر سے دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ چنانچہ سپاہیوں نے مشاطہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس کڑھائی کی طرف لے جانے لگے اور اسے اپنی ماں کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کی ہڈیاں اس تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے حضرت مشاطہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا، اپنے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا خدا تسلیم کر لو۔ اس پر حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نم آنکھوں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون اس خادمہ کی ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت مشاطہ کے دوسرے بچے کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہی حضرت مشاطہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف بڑھے جو کہ انتہائی معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بیٹے کو اپنی ماں سے جدا کیا تو اس نے ایک زور سے چیخ ماری جس سے ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی اور وہ بے انتہا رونے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، اس عورت کے دل پر گزرنے والی قیامت سے واقف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ ظاہر کیا اور وہ چھوٹا سا بچہ جو کہ ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی اور وہ بھرے دربار میں بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے اور دنیا کی سزا آخرت کے سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے نہ کھل سکے۔ اور کچھ ہی دیر میں اس معصوم بچے کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور یہ معصوم بچہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے ہوئے ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے بس ایک کلمہ کفر ہی تو ادا کرنا تھا، لیکن وہ یہ بات جانتی تھی کہ بس یہ صرف جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے حضرت مشاطہ کو پکڑا اور اسے بھی اس کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے گئے تو حضرت مشاطہ کے ذہن میں ایک بات آئی، تو اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے، جس پر فرعون کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی اور اس نے مشاطہ سے کہا، بولو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا۔ اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو حضرت مشاطہ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اس طرح حضرت مشاطہ نے اپنے بچوں سمیت اپنی جان کو اپنے رب پر قربان کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا اور اس سچے رب کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت مشاطہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔